بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد اشفاق انصاری، ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے اپڈیٹس لے کر حاضر ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ آج 29 مارچ 2026 ہے۔ آج جو ہے وہ حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ بیرون ملک معاملات جو ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرول کی بچت کرنے کے لیے پاکستانی جو ہیں خاص طور پر حکومتی سطح پر ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ پیٹرول کی بچت کی جائے، فیول کی کنزپشن کو کم سے کم کیا جائے۔ اس حوالے سے موومنٹ جتنی بھی وزراء کی ہے، جتنے بھی جو ہیں وہ طلباء کی ہے، ایون کہ جتنے بھی یونیورسٹیاں، کالجز، ہر ایک بندے کی موومنٹ کو کم کر دیا گیا ہے۔ محدود پیمانے پر سرکاری ملازمین کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ موومنٹ کم رکھیں اور 2 دن کام پہ جائیں، باقی ورک فار ہوم جو ہے جس طرح کووڈ کے دنوں میں ہوتا تھا اسی طرح پر رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر جو ہے وہ آپ کو میں یہ بھی دے دوں کہ 3 لاکھ ملازمین کو حکومت نے جو ہے وہ بالکل فارغ کر دیا ہے۔ وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ اور 40,000 حاضر سروس ملازمین کے جو ہے ان کو بھی فارغ کرنے کے دہانے پر ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کا حوالہ کیا ہے، یا کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں، تمام تر اس آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ مگر اس سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے یہ جو نوٹیفیکیشن جس کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے دیے گئے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا ایک لنک موجود ہے، آپ اس کو جا کر فالو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کرنا اس وہاں پر ہمارے ہر طرح کا جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ وہاں پر شیئر کیا جاتا ہے، آپ وہ ایزیلی جو ہے وہاں سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں جی سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے۔ یہ ہفتہ دوپہر 12 بجے سے شروع ہو کر اتوار رات 11:59 تک جاری رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دوپہر ہفتے کے دن سے لے کر اتوار کے دن تک یہ جو لاک ڈاؤن ہے، اور موومنٹ کیا ہوگی اس میں انہوں نے بتایا کہ اس دوران تمام مارکیٹیں اور کاروباری سرگرمیاں بند رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ شادی بیاہ کی تقریبات بھی جو ہے ان پر پابندی عائد ہوگی۔ شہریوں کے درمیان آمد و رفت محدود کرنے کی ہائی ویز اور موٹر ویز بھی بند رہیں گے۔ حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ جو ہے وہ کس حد تک مؤثر ہے آپ نے یہ لازمی بتانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو 3 لاکھ ملازمین کو جو ملازمت ہے اس کو ختم کیا گیا ہے۔ 40,000 حاضر سروس ملازمین کے جو سر پر تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے، یا ان کو پرائیویٹائز کیا جائے گا یا ان کو ادارے کے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ جو ہے یہ کوئی لاکھوں کروڑوں کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ اپنے اخراجات کم کرنے جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نئی نوکریاں جو ہیں وہ اب نہیں آنے والی۔ حکومت پنجاب نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم جتنے بھی کانٹریکٹ ملازمین ہیں ان کو جو ہے وہ ریگولر نہیں کریں گے۔ اس کے بعد کے پی کے گورنمنٹ نے، اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے، اور ایون کہ باقی بھی جو ہے وہ صوبے سوچ رہے ہیں کہ یہی طرح کا ملتا جلتا جو ہے پروگرام لے کے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ریٹائرمنٹ پلان نہیں دیں گے۔ آپ سی پی فنڈ کے ذریعے جو آپ کی رقم جمع ہوگی گورنمنٹ کے کھاتے میں، جو کہ 12% اور 10% جو ہے وہ کولیبوریشن کی مدد سے ہم ایک نیا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ بنائیں گے جہاں پر آپ کے پیسے جمع ہوں گے اور جو بوقت ریٹائرمنٹ آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو لم سم ملنے کے بعد کچھ نہیں دیا جائے گا، یہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے۔ جو بھرتیاں اس سال جو ہے وہ ہوں گی، مطلب یہ ہے کہ دسمبر میں جو بھرتیاں اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی بھرتیاں جو سرکاری سطح پر ہوں گی وہ مکمل کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہوں گی۔ ایون کہ گھنٹوں کے حساب سے بھی کچھ ملازمین کو ہائر کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل پرائیویٹائزیشن کے پروسیجر کو اڈاپٹ کر رہی ہے۔ اسکول ایجوکیشن، ہیلتھ کے جو چھوٹے چھوٹے ادارے تھے ان کو بھی حکومت نے جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے بہت سارے اداروں کو ختم کیا گیا، جس میں سب سے نمبر 1 پہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو کہ وفاق کے انڈر تھا، اور بینظیر کے جو خواب تھا انہوں نے یہ غریبوں کے لیے ڈپارٹمنٹ بنایا تھا، مگر اس ڈپارٹمنٹ میں اتنی کرپشن تھی کہ حکومت نے اس ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیا۔ مگر اس کو ختم کرتے ساتھ ہی
40,000 मुलाजिम जो है वो बेरोजगार हो गया। कुछ को गोल्डन शेक हैंड का कहा गया, कुछ को जो है वो डिफरेंट पॉलिसियों के तहत जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया गया। इसके साथ साथ P&D ये वो अदारा है जिसमें जो है वो तकरीबन 3504,000 इंजीनियर्स काम करते हैं। इसको भी जो है वो खत्म करने के हवाले से और जो मुलाजमीन है उसको एडजस्ट करने के हवाले से हुकूमत काम कर रही है। जो मुलाजमीन जिसमें जो वो इंजीनियर हैं जो कि बाहर से पढ़कर आए होते हैं, जो पाकिस्तान के टॉप क्वालिफाइड होते हैं, उनको भी अब रोजगार के हवाले से लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस हवाले से अदारे को खत्म करने जा रही है। साथ साथ पिकासो, फर्स्ट वुमेन बैंक और इवन के PIA के आपको हवाले से आपको मैं बता दूं कि जितने भी 9,000 तकरीबन 9 और 11,000 के करीब जो है वो मुलाजिमीन है, उनको 1 साल के लिए तो उन्होंने कहा कि हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि 75% जो है वो शेयर जो है वो इसके बिक चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए हम इनको रखेंगे, उसके बाद हम इसकी पॉलिसी वाज़ह करेंगे, वो रखना चाहे रखें, ना रखना चाहे ना रखें, ये उनकी मर्जी होगी। मतलब ये है कि वो भी प्राइवेटाइज हो गया है। फर्स्ट वुमेन बैंक वो पहले ही प्राइवेटाइज हो चुका है। तो इस तरह की लंबी लिस्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम अदारे जो हैं वो हुकूमत खत्म करने वाली है। हुकूमत का ये प्राइवेटाइजेशन का जो अमल चल रहा है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।